پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کا اسلام سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے یہ اسلام سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق ارشاد فرماتے ہیں جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ آج مسلمان کہتے ہیں آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی، آسمان سے بم برس رہے ہیں مسلمانوں کو مدد کیوں نہیں آتی، مسجدوں کی شہادت ہے مدد کیوں نہیں آتی، جنازے اٹھ رہے ہیں مدد کیوں نہیں آتی، بے گور و کفن لاشیں تڑپ رہے ہیں مدد کیوں نہیں آتی، بچوں کی شہادت ہے مدد کیوں نہیں آتی، قبریں نصیب نہیں ہے مدد کیوں نہیں آتی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے تو مدد کا طریقہ بتا دیا، جب تک تم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہو گے آسمان سے مدد تمہارے لیے اترتی رہے گی، جب تم اپنے بھائیوں سے مدد کا ہاتھ روک لو گے تم سے بھی مدد رک جائے گی۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو کہ ہم اپنے کسی مسلمان کی مدد کرتے ہیں، کیا ہم اپنے کسی مسلمان کی امداد کرتے ہیں؟ خود کی بیٹی کے لیے لاکھوں روپے شادی میں خرچ تو کر رہے ہیں لیکن کیا کسی بیوہ کی بیٹی کے لیے بھی ہمارے دلوں میں یہ جذبات ہیں؟ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ آج یہ رونا سب روتے ہیں کہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، اسلام سے وہ نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے، کبھی سوچا کہ بھیڑیا اسی پر حملہ کرتا ہے جو ریور سے الگ ہو جاتا ہے؟ اگر ہم نے اپنی قوم کی مدد کی ہوتی، اپنی قوم کی امداد کی ہوتی، اس کو اپنی قوم کے اندر رکھا ہوتا تو بتاؤ کیا کوئی بھیڑیا اس پر حملہ کر سکتا تھا؟ خود کی بیٹی کی منگنی میں 5-5 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، شادیوں میں 25-25 لاکھ کے ہال لیے جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ کسی غریب کی کٹیا میں بھی کوئی بیٹی سسک رہی ہے، کسی بیٹی کی ارمانوں کا خون ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندو سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صرف نمازی بنانے نہیں آئے تھے، صرف روزے دار بنانے نہیں آئے تھے، وہ غم گسار امت اپنی قوم کے اندر غم گساری کا جذبہ پیدا کرنے آئے تھے۔ محبت کیا ہے؟ صرف شاعری کا نام محبت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا ٹٹولو اپنے اندر، کیا مسلمانوں سے محبت ہے؟ جس قوم کو اپنے ماں باپ سے محبت نہ ہو وہ اپنی قوم سے کیا محبت کرے گی؟ وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو مسجد کے سینے پر بٹھا کر کے بھیک منگواتے ہیں، وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں پہنچا کر کے بھول جاتے ہیں، وہ قوم سے کیا محبت کریں گے؟ محبت کا پہلا زینہ ہے، پہلا درجہ محبت کا اگر کسی سے محبت ہے تو یہ ہے کہ آپ کے سینے میں اس کے لیے کوئی کینہ نہ ہو۔ درجہ محبت کا آغاز دل کی صفائی سے ہوتا ہے۔ تلاش کرو، اپنے دلوں کو ٹٹولو، کتنوں کے سینے بے کینے ہیں؟ جس قوم کے دل میں سگے بھائی کے لیے کینہ ہو وہ دوسرے کلمہ پڑھنے والے کے لیے دل کیسے صاف رکھ سکتا ہے؟ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں تو سگے بھائی اور بھاوج کو ہضم نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا کاروبار بہت بلندی پہ جا رہا ہے تو سگے بھائی اور بھاوج کو ہضم نہیں ہوتا، بہنوں کو بہنوئی کو ہضم نہیں ہوتا۔ لوگ تو پھر جادوگروں کے پاس سفلی کروانے کے لیے اور کیا کیا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، محبت کا آغاز سینے بے کینہ ہے۔ ٹٹول لو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آغاز محبت یہ ہے کہ تمہارے سینے بے کینے ہو، اور سن لو اگر سینے بے کینے نہیں ہیں
تو سجدوں پر ناز کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوگا، اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتے، اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتی۔ بن جاؤ تہجد گزار، بن جاؤ اشراق چاشت پڑھنے والے، اگر دل میں سینے میں کینہ ہے۔ اسی لیے تو صوفیاء اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے پہلے وہ دلوں کو صاف کیا کرتے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے کینے والوں، بغض والوں، حسد والوں، تو کیا ہوگا؟ ہم تو سوچ کے جائیں گے بہت تہجد پڑھی، بہت اشراق پڑھی، بڑی چاشت پڑھی، 13، 14، 15 کے روزے بھی رکھے ہیں، اور کیا 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 ہے خود ہی اپنا حساب کر چکے نیکیوں کا، گناہ کا نہیں کیا، خود ہی نیکیوں کا حساب کر چکے، اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے۔ قرآن جس کو عامل کہے، قرآن جس کو محنتی کہے، پھر قرآن کا اسلوب دیکھ لے، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، اللہ اکبر، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، عمل کریں گے، تصلی نارا حامیہ، پھر بھی جہنم کے اندر آندھے منہ ڈالے جائیں۔ کیوں؟ ان کے سینے صاف نہیں ہوں گے۔ تو محبت کا آغاز ہے دل کا بے کینہ ہونا، اور محبت کی انتہا ہے، اینڈ ہے کسی کے لیے قربانی دینی۔ آج تو ہر فلم کا عنوان محبت ہے، آج تو ہر سیریل کا عنوان محبت ہے، آج تو ہر ناول کا عنوان محبت، لیکن یہ محبت نہیں، نفسانیت ہے۔ اگر محبت ہوتی تو بھائی سے بھی تو محبت ہوتی، دل میں جو محبت ہوگی وہ کہیں تو ظاہر ہوگی۔ یہ کیا بات ہے، بھائی سے کوئی محبت نہیں، اور ناجائز تعلقات والوں کے ساتھ اتنے کھلے ہوئے دل والے کہ تمہارے لیے تو آسمان کے تارے بھی توڑ کے زمین میں رکھ دیں، بھائی کو روٹی توڑ کے منہ میں نہیں ڈال سکتا، اور کسی کو تارے جس کے۔ یہ جھوٹ ہے، نفسانیت ہے، فریب ہے، منافقت ہے، دجل ہے۔ جس کے دل میں محبت ہوگی، مشک کہیں ہوگا، ہر جگہ سے محسوس ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف کسی لڑکی کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، کسی لڑکے کے لیے، بھائی کے لیے نہیں، ماں کے لیے نہیں، باپ کے لیے نہیں، پڑوسی کے لیے نہیں۔ حتیٰ کہ جب اس راستے پہ لوگ چلتے، شادی شدہ ہوتے، تو اپنے بچوں کو بھی فراموش کر دیتے۔ کون سی محبت ہے؟ آغاز محبت دل کے کینے کا خاتمہ، اور انجام محبت قربانی ہے۔ ابھی میں حضور علیہ السلام کی محبت کی طرف نہیں آیا، اگر وقت رہا تو، چونکہ اس محبت کے بغیر تو ساری محبتیں ایسے ہی ادھوری ہے۔ جیسے ہر کھانا نمک کا محتاج ہے، ویسے ساری محبتیں محبت رسول کی محتاج ہیں۔ اس لیے کہ ساری محبتیں ملی کس کے صدقے؟ ہم لوگ تو دہر میں جو بھی منظر دیکھتے ہیں اس میں جلوہ یار دیکھتے ہیں، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، وہی نہر ہے، وہی نہر ہے، وہی دہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ تو آغاز محبت دلوں کا کینوں سے صاف۔ اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے دلوں کو کس کس کے لیے کینے کی گندگی دل میں ڈال رکھی۔ پاخانے کی گندگی اتنی نجس نہیں ہے جتنی کینے کی گندگی نجس ہے، اس لیے کہ پاخانہ تو چند مٹھی اور چند ڈول پانی سے بڑے سے بڑی گندگی دھلی جا سکتی ہے، لیکن دل کے کینے کی گندگی کو 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا۔ اور انجام قربانی اور ایثار ہے۔ ایثار قربانی کس کو کہتے ہیں؟ مجھے جس کی ضرورت ہے وہ اپنے مسلمان پہ قربان کر دوں۔ میں